اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، آج ہم جو سبق پڑھائیں گے اس میں ہم یہ جان لیں گے کہ ہم رشتے کس طرح جوڑتے ہیں اور کس طرح توڑتے ہیں، رشتوں کے لیے قواعد اور ضوابط کا خیال کس طرح کریں گے اور یہ معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے جوڑنا سب سے پہلی عمل ہے، کیونکہ ایک معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا، ایک کمیونٹی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب اس میں رشتے نہ ہو۔ یہ رشتے جوڑنے میں سب سے پہلا جو عمل آتا ہے یہ ہے ماں اور باپ کے لیے، کیونکہ ان دونوں کے لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کس طرح کریں گے، کیونکہ ایک بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ گھریں آباد ہوتی اور بہت زیادہ گھریں اجاڑ بھی دیتی ہیں، اس لیے ماں باپ کو اس کے رشتے میں سوچ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنی بچی کی خیالات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کی شادی ایک ایسے گھرانے میں کرتے ہیں کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھاتے، ان کے دل کا حال نہیں معلوم کرتے، ان سے ان کی سوچ، ان کی خواہش نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دوستانہ ماحول میں بات کریں، اسے سمجھائیں کہ وہ کسی بھی رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اگر اسے نہ منظور ہو تو ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے رشتے میں نہیں جکڑ دے۔ دوسری طرف ہم بیٹے کے لیے بھی اگر کوئی رشتہ کرتے ہیں تو ہم ماں باپ خود اس کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رشتے جوڑنے میں یہ خیال کرنی چاہیے کہ بچہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ شادی کیا ہے، بچی یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ شادی کیا ہے۔ جب تک بچیاں یا بچے یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ شادی کیا ہے تو پھر وہ ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کے جوڑنے میں اگر ماں باپ اپنے بچے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے ہیں یا بچی کسی کو دیتی ہے تو اس دونوں طرف میں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے، کیونکہ انہی رشتوں سے بہت سے معاشرے بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات نظر انداز کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچی سمجھ جاتی ہے تو بس وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر بہت بڑے بڑے مسائل ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رشتے جوڑنے میں بالکل خیال رکھیں، یہ دو زندگیوں کا سوال ہے۔ اگر ہم ماں باپ اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے کریں تو آخر میں ہم خود پچھتائیں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کی زندگی بھی تباہ ہوگی اور کام بھی نہیں بنے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ رشتوں والا بات آپ کو اسی وجہ سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ شاہد بچے یا بچی کا باپ ہو، ماں ہو، تو آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر آپ بچی کو کسی کے ساتھ باندھتے ہیں تو ذرا دیکھ لینا
کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کام کیا ہے اس کا گھر کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، کیا آپ کی بچی ادھر وقت گزار سکتی ہے؟ یہ تو ضروری بات ہے۔ آپ اپنے آپ پر سوچ لیں کہ آپ کی بچی آپ کے سامنے ہے تو اس کے لیے کون سا لڑکا، کون سی جگہ، کون سی گھر اچھی رہے گا۔ یہ ضروری بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بتا دے کہ بیٹا تو بہت بڑا کاروباری ہے، اس کے پاس تو بہت مال ہے، وہ تو فلانا ہے، وہ تو فلانا ہے۔ ان سے بات نہیں چلتا، مزاج سے بات چلتا ہے۔ لڑکی کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے اور لڑکے کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے، پھر اس کے رشتے باندھ دو۔ اگر لڑکی نہیں چاہتی تو اس میں وقت ضائع نہ کرو، وقت کا انتظار کرو۔ اس طرح لڑکے کے لیے بھی اگر رشتہ ڈھونڈتے ہو تو اپنے لڑکے کو دیکھو، اس کی تعلیم کو دیکھو، اس کے خیالات کو دیکھو، اس کے تصورات کو دیکھو، اس کے مطابق اس کے لیے لڑکی کا تلاش کرنا ہے۔ یہ تو ہوئے رشتے جوڑنے کا عمل، اس میں بہت بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں سے معاشرے کا بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔